दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं। और यहूदी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम ये अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन की किताबें यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नामे अहमद के साथ पेशनगोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमात के अंदर अदल बदल करके अपनी मर्जी और फायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले ले, जो कि आज भी दीवारे गिरिया यानी दूसरी बार हैकले सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वो जो दीवारे गिरिया है वो भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था, इसलिए इनके औलादों को बनी इसराइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इसराइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक इन लोगों में कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज़्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक है, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूक नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ़ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उल्मा ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे ख़त्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखें कि पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजील मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्दोबदल के साथ मौजूद थी, वो रद्द हो गई, और अब तमाम यहूदी उलमा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शानो शौकत और मालो दौलत जाती हुई नजर आने लगी।
لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کی بات نکال کے تورات کے اندر جس مسیحا کی بجائے دجال کا ذکر ہے، وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے در بدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھین گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہے، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا۔ مگر حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور کے اندر ضرور پیدا فرماتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا، اور آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچینز سہمت ہے، بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہے، جبکہ کرسچین انہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سلیمان میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمدیم ہے، یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ذکر آج بھی یہودی دیوار گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کلیئرلی بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام اتہاس میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچین پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایم کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیت کو پڑھیں
تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمدین کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہیم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، اور جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ بھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیحا سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیوں مسلم سکالرز مانتے ہیں کہ یہودی دھرم گرنتھوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔